بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز منگل 7 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی عازمین سے حج کی درخواستیں طلب کی ہیں۔ مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کی رجسٹریشن پیر 6 جولائی 15 ذی القعدہ سے شروع کی گئی ہیں، جبکہ درخواست دینے کی آخری تاریخ 10 جولائی 19 ذی القعدہ ہے۔ وزارت حج عمرہ کے مطابق رواں برس اندرون مملکت سے 70% مقیم غیر ملکی اور 30% سعودی شہریوں کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی شہریوں میں صرف صحت کی خدمات فراہم کرنے والے اور کرونا وائرس سے شفا یاب ہونے والے سیکیورٹی اہلکار شامل ہوں گے۔ وزارت حج کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سال عازمین حج کا انتخاب کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کے ریکارڈ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ان میں ایسے لوگوں کا بھی انتخاب کیا جائے گا جو صحت کے معیار پر پورے اتر رہے ہوں گے۔ یہ فیصلہ کرونا وائرس کی وبا سے ہر مرحلے پر نمٹنے کے سلسلے میں معاشرے کی مختلف طبقوں کی خدمت گزاری میں سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں اور صحت کی خدمات فراہم کرنے والوں کے کردار کے اطراف میں کیا جا رہا ہے۔ وزارت حج کا یہ بھی کہنا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکیوں میں حج کے لیے ترجیح ان تارکین وطن کو دی جائے گی جو لا علاج امراض سے پاک ہوں گے، جو کرونا وائرس کا PCR لیبارٹری ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے، وہ کرونا وائرس سے پاک ہوں گے۔ ایسے غیر ملکیوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جنہوں نے اس سے قبل حج نہ کیا ہو اور ان کی عمریں 20 سے 25 برس کے درمیان ہو۔ حج کا ارادہ کرنے والے غیر ملکیوں سے یہ اقرار نامہ بھی لیا جائے گا کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد وزارت صحت کی طرف سے مقرر کردہ قرنطینہ کے دورانیے کی پابندی بھی لازمی کرنا ہوگی۔ وزارت حج کا یہ بھی کہنا ہے کہ حج کے خواہشمند جو غیر ملکی مقررہ شرائط پر پورے اتر رہے ہوں گے وہ وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے رجسٹریشن بھی کرا سکتے ہیں۔ وزارت حج نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 5 ایام کے دوران کسی بھی وقت اندراج کرایا جا سکتا ہے۔ وزارت حج نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ غیر ملکی عازمین کا انتخاب صحت سے متعلقہ شرائط پر پورے اترنے والے رجسٹرڈ افراد میں سے الیکٹرانک بنیادوں پر کیا جائے گا۔ امیدواروں کو مقررہ مدت کے اندر دستاویزات کارروائی مکمل کرانا ہوگی۔ وزارت حج کا یہ بھی کہنا ہے کہ حجاج کرام کی صحت و سلامتی کی خاطر دقیق ترین حفاظتی انتظامات اور صحت سے متعلقہ اعلیٰ ترین ضوابط لاگو کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے علاقے تبوک میں کوسٹ گارڈز نے سمندری سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے ایک سمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ کوسٹ گارڈز کے ترجمان مظفر القرینی نے کہا ہے کہ تبوک کوسٹ گارڈز نے سمندری سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے ایک سمگلر کو گرفتار کر لیا ہے۔ 2,80,000 نشاور گولیوں اور 7 کلو گرام افیون کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سمگلر کا تعلق مصر سے ہے۔ کوسٹ گارڈز نے اسے سعودی عرب کی سمندری سرحد عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ترجمان نے بیان میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ مصری سمگلر غوطہ خوری کا لباس پہنے ہوئے تھا، مصر کی جانب سے تبوک ریجن میں حقل سیکٹر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فوری طور پر محاصرہ کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ تبوک کوسٹ گارڈز کی یہ بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی مستعدی سے ڈیوٹی دینے کی بدولت ہی حاصل ہوئی ہے۔ کوسٹ گارڈز نے سمگلر کے خلاف کیے جانے والے آپریشن کی تصاویر بھی جاری کر دی ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ نجی اداروں کو نئے کرونا وائرس کی وبا کے اثرات سے نکلنے میں 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق منشیات کے ماتحت ای بزنس پروگرام کی ڈائریکٹر مرام الجشی نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے اثرات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں سرکاری ریلیف پروگراموں کی بدولت نجی ادارے بڑی حد تک وبا کے اثرات سے محفوظ رہے ہیں۔ مرام الجشی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کو نئے کرونا وائرس کی وبا کے اثرات سے نکلنے کے لیے 3 سے 6 ماہ لگیں گے۔ اس کے بعد ہی یہ ادارے معمول کے مطابق کاروبار شروع کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ دراصل مختلف سائز کی کمپنیوں کے ذمہ داران سے دریافت کیا گیا تھا کہ کرونا وبا کے اثرات سے چھٹکارا حاصل کرنے میں انہیں کتنا عرصہ لگے گا اور کیوں لگے گا۔
73% کمپنیوں کے ذمہ داران کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وبا سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے میں انہیں 3 سے 6 ماہ تک وقت لگے گا۔ ای بزنس پروگرام کی ڈائریکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکاری ریلیف اسکیموں کی بدولت ہی کمپنیاں محدود وقت میں وبا سے پہلے جیسے معمول کے مطابق کاروبار بھی کر سکیں گی۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے مملکت میں داخلی پروازوں کی بحالی کے بعد سے لے کر اب تک پروازوں اور سفر کرنے والوں کے اعداد و شمار جاری کی ہے۔ یاد رہے کہ 31 مئی کو داخلی پروازوں کی اجازت دی گئی تھی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا ہے کہ 31 مئی سے 30 جون تک سعودی ہوائی اڈوں سے 9,758 پروازوں کے ذریعے 7,56,644 افراد نے سفر کیا ہے۔ یومیہ 25,000 کے قریب تقریباً لوگ سفر کرتے ہیں۔ محکمہ شہری ہوابازی نے داخلی پروازیں تدریجی طور پر بحال کی ہیں تاکہ محفوظ سفر کیا جا سکے۔ ضروری حفاظتی تدابیر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ وزارت صحت سمیت ہوائی اڈوں کے تمام متعلقہ اداروں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ کی پروازوں سے 55,000 سے زیادہ سعودی شہری بیرون مملکت سے وطن واپس بھی آئے ہیں۔ شہریوں کو وطن واپس لانے کا آپریشن 5 اپریل کو شروع کیا گیا تھا۔ خارجہ صحت، سیاحت اور داخلہ کی وزارتوں کے علاوہ محکمہ شہری ہوابازی نے آپریشن ترتیب دیا تھا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے مرکزی محلوں میں ہوم ڈیلیوری سروس سے منسلک ڈرائیوروں کو لوٹنے والا ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس ترجمان کرنل شاکر التوجیری نے کہا ہے کہ ہوم ڈیلیوری سروس سے منسلک ڈرائیوروں کو لوٹنے والے 4 یمنی ہیں۔ یہ غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے مملکت میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یمنی لٹیروں نے ہتھیاروں کے بل پر ڈرائیوروں کو لوٹا اور انہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے فرمائش کی گئی تھی۔ ڈرائیوروں کے موبائل بھی چھین لیے گئے تھے۔ واردات کرنے والے یمنی نوجوانوں نے 22 وارداتوں میں 28,000 ریال لوٹنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔